کمال پور سے چڑھیں، اگلے 2 گھنٹوں میں آپ جو ہے وہ ملتان ہوتے ہیں، اگلے 1.5 گھنٹے میں آپ لاہور ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹوں میں آپ جو ہے وہ 3 گھنٹوں میں آپ اسلام آباد ہوتے ہیں۔ تو سڑک جو ہے وہ ترقی لے کے آتی ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں، ملک ترقی کرتا ہے۔ یہ بتائے کہ اس نے ان 4 سالوں میں کون سی سڑک، کون سا بڑا منصوبہ پورے ملک میں بنایا؟ کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر جو کہتا تھا جی میں 50 لاکھ گھر جو ہے وہ غریبوں کو دوں گا؟ وہ کوئی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ 1 کروڑ نوکری کدھر ہے کہ وہ نوکریاں جو ہے وہ اس نے کہاں پہ دی ہیں لوگوں کو؟ اور اس کے بعد جب یہ 3.5 پونے 4 سال میں کوئی ترقی کا کام نہیں کیا، ماں سوائے انتقام لینے کے، اپنے مخالفوں کے خلاف مہم جوئی کرنے پہ، گالی گلوچ کرنے پہ، اور وہی اس کا وتیرہ جو ہے وہ جب رہا تو اس کے اپنے ساتھیوں نے جو اس کے الائی تھے انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اور اس کے بعد اس کے خلاف عدم اعتماد ہوا۔ یہ عمران خان نیازی پہلا وزیر اعظم ہے پچھلے 74 سالوں میں جس کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد جو منظور ہوا ہے، یعنی یہ بھی اس کی بدبختی کی جو ہے وہ ایک اور نشانی ہے۔ اب 1 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو الائی جماعتیں ہیں ان کی حکومت ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ جب یہ صاحب وزیر اعظم تھے عمران خان نیازی صاحب، انہوں نے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ ایسا معاہدہ تھا کہ اس کو پورا کرتے کرتے جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اس معاہدے میں یہ درج تھا سارا کچھ جو کرنا پڑا، اور آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ IMF کے مجبور کرنے پہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، بجلی کی سبسڈی ختم کی گئی، گیس کی سبسڈی ختم کی گئی، اور اس سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھی۔ اور یہ IMF کے معاہدے کی وہ شرائط ہیں جو پچھلی حکومت نے باقاعدہ طے کی تھی، باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اوپر باقاعدہ حکومت کے دستخط تھے۔ ہم نے آ کے بھرپور کوشش کی کہ ان سے جان چھڑائی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے یا میاں شہباز شریف ہے، ہم تو صرف جانتے ہیں وزیر اعظم پاکستان۔ یہ معاہدہ ہم نے پاکستان کی حکومت سے کیا ہے، ہم نے کسی شخص سے نہیں کیا۔ جو معاہدے آپ نے کیے ہیں ان کے مطابق اگر کام چلے گا تو چلے گا، ورنہ جو ہے وہ آپ کو قسط جاری نہیں کی جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اور ڈیفالٹ کرنے سے جو ملک کی تباہی مچتی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ تو اس لیے مجبوراً جو ہے وہ ہمیں اس معاہدے کو جو ہے وہ اس کی تکمیل کرنی پڑی، اور اس کی اب شرائط جو ہے وہ پوری ہو گئی ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتہ 10 دن میں وہ معاہدہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے گا، اور اس کے بعد امید ہے کہ کچھ ریلیف جو ہے وہ ملے گا، اور عام آدمی اور غریب آدمی کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ سکون، کچھ پریشانی میں کمی جو ہے وہ لانے میں ہم کامیاب ہوں۔ یہ 1 سال جو گزرا ہے، اس سال میں ایک طرف تو یہ پریشانی تھی کہ ملک کا معاشی طور پہ جو ہے وہ حشر نشر ہو چکا تھا، اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، اور دوسری طرف یہ پریشانی کہ اس بدبخت نے بھی کوئی جو ہے وہ 1 مہینہ بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں گزارا۔ کبھی لانگ مارچ، کبھی میں آ رہا ہوں اسلام آباد، میں آ کے وہاں پہ ہر چیز سیل کر دوں گا، میں وہاں پہ آ کے گھراؤ کر لوں گا، میں 25 مئی کو آگے ہر چیز بند کر دوں گا۔ جب 25 مئی کو وہاں پہ اسے جو ہے وہ چھتر ڈنڈے کے ساتھ واپس کیا، اور یہ وہاں سے ذلیل ہو کے واپس آیا، اس کے بعد پھر احتجاج شروع کر دیا۔
پھر اس کے بعد لانگ مارچ شروع کر دیا، پھر اس کے بعد جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا اسلام آباد پہ، جب اس میں ناکام ہوا جی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، پھر 2 مہینے اسمبلیاں توڑتا رہا، اب کہتا ہے کہ جی پورے ملک میں پہلے پنجاب میں الیکشن کروا دیں، اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہو پورے ملک میں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے اور باقی پورے ملک کے الیکشن بعد میں ہوں تو پھر ان کے نتائج کو کون جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ اور پھر جو بھی جماعت، مثال کے طور پہ ہم اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم پنجاب میں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، اس نے تو خیر رزلٹ تسلیم ہی نہیں کرنا، اس نے تو کہنا میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن اگر پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی تو پھر جنرل الیکشن جب ہوگا تو پھر باقی پارٹیوں کے ساتھ انصاف تو نہیں ہوگا، وہ الیکشن فری اور فیئر تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ نہ فری ہوگا نہ فیئر ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن جب فری اور فیئر نہیں ہوتے تو ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ 1970-71 کا الیکشن جو تھا وہ متنازعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا، اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ 1977 کا الیکشن متنازعہ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہاں پہ وہ فساد مچا کہ 11 سال تک یہاں پہ پھر ماشاء اللہ لگ گیا، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ پھر کلاشن کوف کا کلچر آیا، اس کے نتیجے میں یہاں پہ پھر مجاہدین آئے جو بعد میں پھر جو ہے وہ دہشت گرد بنا دیے گئے یا بن گئے، اور آج تک جو ہے وہ ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ الیکشن کا فری ہونا اور فیئر ہونا اور اس کے نتیجوں کے اوپر پورے ملک کا اعتماد ہونا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے، لیکن یہ بدبخت چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا ہی ہو تاکہ ملک جو ہے وہ مستقل ایک فتنے اور فساد کی طرف چلا جائے اور سیاسی عدم استحکام ہو اس ملک میں۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے سپریم کورٹ سے بھی کہا ہے، چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا ہے، ان کی ساس صاحبہ کی کل کی ایک کوئی آڈیو بھی چل رہی ہے اور وہ ساس صاحبہ ان کو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ ہمارا چیف جسٹس صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ ساس صاحبہ کی بات نہ سنیں، آپ اس قوم کی بات سنیں، آپ فیصلے جو ہے وہ اس قوم کے حق میں کریں، آپ فیصلے جو ہے وہ کریں جو اس قوم کی بہتری کے لیے ہوں، اور اس ملک میں ایک دن میں صوبائی اور قومی الیکشن کروائیں، اور فری الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، ایسا الیکشن ہو جس کے نتیجے کو سبھی تسلیم کریں، اور اکٹھے الیکشن ہو اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہو۔ ہم اگست میں 16 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تمام حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آگے پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کروائے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے جائے گا۔ اس طرح کے الیکشن، اب کہتے ہیں جی 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، آئین میں لکھا ہے۔ او بھائی 90 دن میں آئین میں اگر لکھا ہے الیکشن تو صرف پنجاب میں لکھا ہے، کے پی کے میں جو ہے وہ آئین لاگو نہیں ہوتا، وہاں پہ 90 دن میں الیکشن کی کیوں بات نہیں کی جا رہی؟ وہاں پہ 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں ہونے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت ملک جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اپنی آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں الیکشن ہوں گے، اسی سال ہوں گے، اور فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور ان الیکشنز کے بعد آپ کی خدمت کا، آپ کی سروس کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے، اور یہ آغاز وہیں سے ہوگا جس طرح سے 31 مئی 2018 کو یہ ملک جو ہے یہ ترقی کر رہا تھا، یہ ملک آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت ڈالر جو ہے وہ 111-12 روپے کا تھا،
اس وقت آٹے کی قیمت 35 روپے کلو تھی، چینی جو ہے وہ 50 روپے کلو میں دستیاب تھی، اور اس وقت جو ہے وہ باقی مہنگائی کا بھی عالم یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی بسات میں جو ہے وہ عزت سے روٹی کھاتے تھے۔ یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ پچھلے 4 سال سے ہوا ہے، جو کہ رکنے کا جو ہے وہ دم نہیں لے رہا، اور جب بھی اس ملک میں کبھی کوئی بحرانی کیفیت ہوئی ہے، وہ چاہے 213 کے حالات ہوں، جب لوڈ شیڈنگ اور جو ہے وہ دہشت گردی نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور جب کہ 99 کے ہوں، جب ملک ایٹمی قوت بنا اور پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ہر دفعہ مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف کی قیادت نے اس ملک کو بحران سے نکالا۔ اب بھی مشکل وقت ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو اس بحران سے نکالے گی، اور میاں نواز شریف انشاءاللہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی وہ بھی واپس آئیں گے، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، غلط مقدموں میں ان کو سزا دی گئی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو غلط طور پہ نااہل کیا گیا۔ آج وہ ججز بھی سارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غلط فیصلے کیے، انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی قوم کی رہنمائی کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے حلقے کے جو مسائل ہیں، دیکھیں 2 مہینے کے لیے صرف مسلم لیگ نون کو پنجاب کی حکومت ملی تھی، اور اس دوران جو آپ کے مین جو آپ کے اسکیمیں تھیں، جس میں سب سے پہلے تو یہ بائی پاس تھا۔ اب بائی پاس جو ہے آپ نے ادھر جانا ہو یا شہر کی طرف کسی نے آنا ہو، بائی پاس جو ہے وہ اس سے گزر کے آنا ضروری ہے۔ میں بھی جب آپ کے حلقے میں اس طرف سے ٹھیکری والا کی طرف یا وہاں سے اس طرف آتا تھا تو یہ بائی پاس جو ہے آپ کے علم ہے یہ پچھلے 4 سال سے جو ہے یہاں پہ کوئی میرا خیال ہے کہ فٹ کے جو ہے وہ گڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ڈرائیو کرنا یعنی موٹریبل نہیں تھا، یہ بائی پاس گاڑی چلانا یہاں پہ مشکل تھا۔ تو یہ 4 سال تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ بننا چاہیے، تو یہ اللہ کے فضل سے یہ اسکیم جو ہے یہ میں نے رکھوائی اور اے ڈی پی میں اس کو منظور کروایا۔ اسی طرح سے آپ کے گاؤں کی سڑکیں بھی جو ہے تقریباً کوئی 70 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ سڑکیں وہ بھی جو ہے وہ اے ڈی پی کی اسکیم میں رکھوائیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے گاؤں کا بھی سیوریج کا مسئلہ ہے، آپ کے بازار کا مسئلہ ہے، ڈسپینسری یہاں پہ نہیں ہے، یہ مجھے بتایا دوستوں نے، اور اسی طرح سے باقی گاؤں کے بھی مسائل ہیں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں، آپ ہمیں کامیاب کروائیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو 2 ماہ کی حکومت تھی جس میں تقریباً کوئی 350-400 کروڑ کے کام جو ہیں وہ آپ کے حلقے میں یہ بائی پاس کی صورت میں دوسری سڑکوں کی صورت میں ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 1 سال میں انشاءاللہ تعالی آپ کے حلقے میں ترقیاتی کاموں کا وہ جال بچھائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو کام جو ہے وہ سوچ کے بتانا پڑے گا کہ جی ہمارا فلاں کام رہتا ہے، وہ بھی کروا دیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں تمام معززین جو کمال پور کے یہاں پہ موجود ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کے وہاں یہاں پہ موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سادات فیملی کے تمام افراد کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی پریزیڈنٹ سادات لائف فورم کے یہاں پہ موجود ہیں غلام محی الدین کاظمی صاحب، ان کا بھی، اور دیگر بھی جو دوست یہاں پہ موجود ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے میری دعا ہے کہ آپ اس فیصلے پہ انشاءاللہ تعالی کاربند رہیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ ہمت اور توفیق دے کہ میں آپ کی امیدوں کے اوپر پورا اتروں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ رانا ثناء اللہ صاحب